ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو وہ اہل کتاب میں نصارہ میں سے تھے۔ یہاں پر علماء حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں اہل کتاب سے مراد نصارہ ہے، صحیح نا؟ یہاں اہل کتاب سے کون لوگ مراد ہیں؟ قل یا اہل الکتاب، یہاں سے کون مراد ہے؟ نصارہ مراد ہے۔ علماء تفسیر فرماتے تو وہ نصارہ میں سے تھے، تمیم داری۔ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جن کو ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے مسجد کے اندر، بولا تمیم مدینے کے اندر آگ لگ گئی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، جاؤ یہ کپڑا لے جاؤ اور اس کو مدینے سے باہر نکال کر آؤ۔ فرمایا یہ کام کسی اور سے کروا لیں، میں نہیں کرتا یہ کام۔ خواہ میں وہ لوگ میرے پیچھے لگ جائیں گے کیا کرامت ہے تمیم کی، تو میں کرامت دکھا کر اپنے پیچھے نہیں لگانا چاہتا لوگوں کو، آپ کسی اور سے کروا لیں۔ فرمایا نہیں تمیم تم ہی کر آؤ یہ کام، تو یہ کر آئے تھے یہ کام۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نصارہ میں سے تھے، اور آپ کو پتہ ہے ان کو مسلمان کرنے والا کون ہے؟ بڑی حیرت کی بات بتا رہا ہوں، ان کو دعوت دینے والا کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ ان کو دعوت مسیح الدجال نے دی ہے، مسیح الدجال کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ سوچو آپ، مسیح الدجال کی دعوت پر مسلمان ہونے والے صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نصارہ ہیں ابھی، عیسائیوں میں سے ہیں، فرمانے لگے میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سناؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات دراصل یہ ہے کہ ہم جہازوں کا سفر کرتے ہیں، جہازوں پر پانی کے، تو ایک دفعہ ہمارا جہاز نا سمندر کے طوفان میں پھنسا، اور کبھی سمندر کی لہریں جہاز کو ادھر لے کر جا رہی ہیں، تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر کبھی تو۔ پھر ہم ایک جگہ جا کر رک گئے، ہمارے پاس جہازوں پر چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں جہازوں پر، وہ موجود تھیں، ہم نے جو چھوٹی کشتیوں کے اوپر سفر کیا اور جزیرے کو تلاش کیا۔ جب جزیرے کو تلاش کیا تو ایک جزیرہ ہمیں مل گیا، اس میں جا کر میں نے دیکھا تو ایک آدمی جس کی ایک آنکھ اور بالوں سے بھرا ہوا، مطلب اس سے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا سر ہے یا اس کا منہ ہے، پتہ نہیں چل رہا تھا ہم سارے ساتھیوں کہ یہ سر ہے یا منہ ہے۔ تو ہم تو اس کو دیکھ کر ڈر گئے، بولنے لگا کہ تم یہاں پر آئے نہیں لائے گئے ہو، لائے گئے ہو تم یہاں پر، ہمارے آقا نے تمہیں بلایا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ بولا میرا نام جساسا ہے۔ کیا نام ہے؟ سارے عالم کو جو جاسوس ہوتا ہے، جیسے ایجنٹ ہوتے ہیں نا، خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ ہوتے ہیں، سمجھ، ایسے ہی یہ دجال کی خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ جساسا نام، سارے عالم کی کارگزاری، سارے عالم کی جاسوسی یہ کرتا ہے، اور لا کر خبر کس کو دیتا ہے؟ دجال۔ بولا ہم تو اس سے ڈر گئے تھے، اب دجال کی طرف گئے، بولا آقا کی طرف، آقا نے بلایا، اب آقا کو جا کر دے گا تو بھائی ایسا لئیم شئیم، ایسا قد دراز، ہم اس کو دیکھ کر ڈر گئے۔ اور ایک بڑھیا اس کے پاس بیٹھی، اور یہ جوان، اور بتایا یہ جا رہا ہے اس بڑھیا نے اس کو باندھا ہے۔
کس نے باندھا ہے؟ اس بڑھیا نے اس کو باندھا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ یہ اس کے اندر واقعہ ہے. تو جا کر ہم نے دیکھا تو پتا چلا کہ بھائی اس بڑھیا نے اس کو، ایک کمزور سی بڑھیا، اتنے جوان اور اتنا بڑا قد، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس کے ہاتھ یوں بندھے ہوئے تھے گردن کے اوپر لوہے کی زنجیروں سے، ویسے ہی ہاتھ تھے اس کے، اور گھٹنے تک لوہا سے اس کی ٹانگیں بندھی ہوئی تھی. اور فرمایا اس نے کہ بھائی میں نے تمہیں اس لیے بلایا کہ میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. ہاں بھائی کیا سوالات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جو بیسان کا باغ ہے نا، اس کا کیا ہوا؟ اس کے اندر پھل لگ رہے ہیں، کھجوریں آ رہی ہیں؟ یہ پہلا سوال تھا. یہ فلسطین کے اندر ہے جس پر آج یہودیوں کا قبضہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بھائی پھل تو آ رہے ہیں، کچھ دن کی بات ہے وہ باغ بھی خشک ہو جائے گا. پھر کہنے لگا بحیرہ طبریہ کا کیا حال ہے؟ تو پانی آ رہا ہے اس کے اندر؟ بولنے لگے صحابہ کرام، ابھی اس وقت صحابہ کرام نہیں ہے، نصارہ ایسے ہیں. نہیں بھائی اس میں تو بہت پانی آ رہا ہے. کچھ دنوں کے اندر یہ پانی بھی خشک ہو جائے گا. اس کے اوپر بھی اسرائیل کا، یہودیوں کا قبضہ ہے. پھر کہنے لگا کہ وہ شخص نکل آیا ہے جو آخری نبی ہے. ہاں وہ تو نکل آیا. اچھا وہ مکے سے مدینہ چلا گیا؟ ہاں وہ مکے سے مدینہ کس کو یہ تو بھی معلوم. مکے سے مدینہ چلا گیا؟ نہیں بھائی. تو اس پر کس کس نے بیعت کی ہے؟ سارے لوگ بیعت کر رہے ہیں؟ بولا ہاں جن کو بات سمجھ میں آ رہی ہے بیعت کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں. اب سوچنا کیا کہہ رہا ہے؟ اسی میں جس نے اس کی اطاعت کی اسی میں لوگوں کی کامیابی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اتنی لمبی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جس نے اس کی اطاعت کی نا وہی کامیاب شخص ہے. اور یہ تمیم نام بھی معلوم ہے، اے تمیم تو بھی اس کی اطاعت کر لی، کیونکہ جو اس کی اطاعت کرے گا کامیاب ہوگا. اور میں کون ہوں پتہ؟ اپنا تعارف کرواتا ہوں، میں مسیح الدجال ہوں. کیا ہوں؟ مسیح الدجال ہوں. بھئی یہ حدیث کے اندر آیا ہے نام. کیا نام ہے؟ مسیح الدجال. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کے پاس آ کر باتیں بیان کر رہی ہیں ساری. تو اس حدیث سے کیسی عجیب بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو بلا لیا. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ الصلاۃ الجامعہ کا نعرہ لگا. پہلے نماز کے لیے اس طریقے سے اعلان ہوتا ہے، بھائی نماز کا وقت ہو گیا، آ جاؤ سارے لوگ جمع ہو جاؤ. سارے لوگ جمع ہو گئے، نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، اور فرمایا بھائی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا، سارے کوئی ہلنا نہیں، جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، سب اپنی جگہ پر بیٹھے رہے. تو سارے لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور بولا دیکھو جو میں کہا کرتا تھا نا تمہیں، آج وہ تمیم بھی بتا رہا ہے. میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا نا، تمیم بھی دجال کے بارے میں بتا رہا ہے. ہاں تمیم اب سناؤ ساری باتیں. اب تمیم سے دوبارہ سن سب کے سامنے. یہی موقع تھا، اس موقع پر ہی انہوں نے اسلام
قبول کی. دعوت کس نے دی تھی؟ کس نے دی تھی بھائی؟ دجال نے دی تھی دعوت. اللہ اکبر.